ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات صدق اللہ العظیم. قابل احترام دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اطاعت کی اور فرما برداری والی زندگی کو آسان بنانے کے لیے جو اسباب، جو اعمال اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا عمل ہے حلال لقمہ. حلال لقمہ، حلال غذا، اس کی یہ تاثیر ہے کہ جب یہ لقمہ انسان کے پیٹ میں جاتا ہے تو اس کے اعضاء خود بخود اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف رغبت کرتے ہیں. حرام لقمہ پیٹ میں جاتا ہے، حرام غذا پیٹ میں جاتی ہے تو انسان ایمان والا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف رغبت نہیں کرتا. اگر کسی وجہ سے کوئی عمل کر بھی لے، اللہ کے پاس وہ قبول نہیں ہوتا. حلال کھانا، حلال کھلانا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. سورہ مائدہ جو آج ہم نے پڑھا ہے، نزول کے اعتبار سے سب سے آخری سورت ہے. سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جتنی چیزیں اس میں اللہ نے حلال بیان کی وہ ہمیشہ کے لیے حلال ہے، اور جتنی چیزیں اس میں حرام بیان کی وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. تو حلال لقمہ یعنی یہ تو بات ہے کہ غذائیں جب انسان کے پیٹ میں جاتی ہیں تو اس کے اثرات جسم پر ظاہر ہوتے ہیں. وحی کا علم یہ بتاتا ہے کہ جب انسان حلال لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو سب سے پہلا اثر اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے. دل میں رقت کسے کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو سن کر، اللہ کی باتوں کو سن کر، اللہ کے دین کی مجلسوں میں بیٹھ کر اس کے دل میں ایمان بڑھے اور اس کے دل کے اندر اللہ کی خشیت بڑھے. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. قرآن سن رہے ہیں، قرآن کی باتیں سن رہے ہیں، اور اندر سے اس کے دل میں ایمان بڑھ رہا ہے اور اللہ کی عظمت بڑھ رہی ہے. اس کو کہتے ہیں رقت. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. حلال لقمہ پیٹ میں اترا، اس کی تاثیر یہ ہے کہ جب انسان قرآن پاک سنتا ہے، اللہ کی باتیں سنتا ہے، تو اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں، یہ علامتیں ہیں، یہ سب علامتیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان کر رہے ہیں. یہ ہے دل میں رقت کا پیدا ہونا. دل میں رقت جب پیدا ہوتی ہے، ایک آدمی آ کر کسی سے کہے کہ دیکھو یہ تمہاری غلطی ہے. غلطی کس سے نہیں ہو سکتی بتائیں؟ لیکن جب کوئی آ کے بتائے کہ یہ تمہاری غلطی ہے، غلطی کا احساس ہو جانا یہ رقت پر موقوف ہے. اور دلوں کی رقت اور دلوں کی نرمی حلال غذا پر موقوف ہے. اسی لیے حلال کھانا، حلال کھلانا، حلال کمانا، یہ سارا کا سارا یہ ہماری عبادتوں کی قبولیت پر موقوف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی انسان حلال لقمہ کھاتا ہے، اللہ اس کی عبادت میں اور دعاؤں میں لذت عطا فرماتے ہیں. پھر اس کا جی لگتا ہے دعا میں، اس کا جی لگتا ہے قرآن میں، اس کا جی لگتا ہے نماز میں. وہ چیز بوجھ نہیں ہوتی دوستو. اسی لیے ہمارے اسلاف نے اس کا بڑا اہتمام کیا ہے کہ کوئی مشتبہ لقمہ بھی ہمارے پیٹ میں نہ جائے. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھوک زیادہ لگی تھی،
ان کا غلام کہیں سے کچھ لے کے آیا تو انہوں نے کھا لیا. بعد میں کھانے کے بعد پوچھا یہ کہاں سے لایا؟ اس نے کہا میں کہیں جا رہا تھا اور منتر میں نے پڑھا اور ان لوگوں نے مجھے یہ دے دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی حالت میں ایک لقمہ جائے اس کو قے کر کے نکال رہے. سوچے بھوک کی حالت میں ایک لقمہ پیٹ سے کیسے نکلے گا. غلام سے کہا کہ پانی کا پیالہ لاؤ. پانی پیتے جا رہے ہیں، قے کرتے جا رہے ہیں. غلام کہہ رہا ہے جان نکل جائے گی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جان بھی اگر نکل جائے یہ لقمہ میں اپنے پیٹ سے نکال کے رہوں گا، کیونکہ پتہ ہے کہ اس لقمے کی کیا نحوستیں ہیں، اس کی کیا بے برکتی ہے جب انسان کے پیٹ میں جاتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ میری دعا ہر دعا قبول فرما لے. میں مستجاب الدعوہ بننا چاہتا ہوں. دعا کی قبولیت کسی کو مل جائے بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے. چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد حلال لقمے کا اہتمام کرو، اللہ تمہاری دعاؤں میں قبولیت دے گا. چنانچہ اس کو لیا انہوں نے، صرف سننے تک نہیں بلکہ اس کو لیا اور انہوں نے طے کیا کہ مجھے حلال لقمے کا اہتمام کرنا ہے، اور اللہ نے ان کی دعاؤں میں وہ قبولیت عطا فرمائی. صحابہ اکرام ان کی قبولیت کی دعا کے اظہار کو دیکھتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ کسی علاقے کے گورنر تھے تو آ کر کسی نے شکایت کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا انہیں، سعد بن ابی وقاص کو، کہ وہاں کے لوگ تمہارے خلاف یہ شکایت کر رہے ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ بڑی چوٹ لگی، حالانکہ یہ واقعہ بالکل صحیح نہیں تھا. چنانچہ سعد بن ابی وقاص نے اپنی زبان کھولی، کہنے لگے جس نے بھی شکایت کی ہے اللہ اس کی عمر کو لمبی کر دے اور اس کے بڑھاپے کو خراب کر دے. یہ دو باتیں کہی. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس آدمی کی عمر اتنی لمبی ہوئی کہ اس کی پلکیں اور اس کی بھویں سفید ہو کر آنکھوں پہ گرتی تھی، اور راستے میں چلتے ہوئے لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا اور لڑکیاں اس پر پتھر مارتی تھی کہ اس عمر میں تو ہمیں چھیڑتا ہے. لوگوں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اتنی بڑی عمر کا ہو کر لڑکیوں کو چھیڑتا ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ یہ میں لڑکیوں کو چھیڑ نہیں رہا ہوں بلکہ سعد بن ابی وقاص کی یہ بد دعا ہے جو مجھ پہ ہو رہی ہے. اللہ کسی کو یہ دعاؤں کی قبولیت کا تحفہ دے دے، وہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے. تو دعاؤں کی قبولیت یہ جڑی ہوئی ہے کہاں پر؟ حلال لقمے سے. عبادت میں لذت جڑا ہوا ہے حلال لقمے سے. دلوں کی رقت، دلوں میں نرمی، دلوں میں خشیت یہ جڑی ہوئی ہے حلال لقمے سے. تین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان نسخہ بتایا، تین عمل بتائے. کتنی مختصر حدیث ہے، من اکل حلالا وعمل بسنته وامن الناس بوائقه دخل الجنہ. کتنی پیاری حدیث دیکھے، اس کو ذرا اپنے دل پہ نقش کر لے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص تین کام کر لے وہ جنت میں داخل ہو گیا. حلال کھائے، سنت پر زندگی لائے اور اپنے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اللہ اسے جنت میں داخل کرتے. اسی لیے دوستو اس وقت کی بہت بڑی یہ ضرورت ہماری، کیونکہ ہمارے خود انسان جب حرام لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے، مشتبہ لقمہ بھی اگر ڈالتا ہے، اس کے اعضاء بے قابو ہیں. آج خود اپنی ذات سے آدمی شکایت کرتا ہے کہ میرے اعضاء قابو میں نہیں ہیں. میری آنکھوں کا دیکھنا، کان کا سننا، میری زبان میرے قابو میں نہیں، بچے میرے قابو میں نہیں. کتنے ماں باپ یہ فکر کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں کہ ہمارے بچے اطاعت گزار بنے، فرما بردار بنے، ہمارے بچوں میں خوبیاں آئیں، ہمارے بچوں میں صفات آئیں. اس کا تو اہتمام ہمیں یہاں سے کرنا ہے کہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کے پیٹ میں حلال لقمہ ڈالے. پھر دیکھیں اللہ ان کے اندر اطاعت اور فرما برداری کا نور اللہ ان کے زندگیوں میں ڈالیں گے. وہ بچے جو بوئیں گے وہ اندر سے نکلے گا. اسی لیے آپ واقعات اٹھا کر دیکھیں. سبحان اللہ، ایک واقعہ میں عرض کروں.
حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمت اللہ علیہ بڑے اولیاء اکرام میں سے گزرے ہیں. احتیاط اور تقوی پر زندگی گزرتی گزرتی ایسی ان کی زندگی ہو گئی کہ ان کا معدہ مشتبہ لقمے کو بھی قبول نہیں کرتا تھا. مشتبہ لقمہ بھی اگر پیٹ میں جاتا تو قے ہو جاتا تھا. کیسے لوگ گزرے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون فتویٰ پوچھتی ہے. سوال دیکھیں کیا عجیب ہے. سوال یہ کرتی ہے میرا کام ہے کہ میں روئی بنتی ہوں، روئی بننا میرا کام ہے، اس سے میرا گھر کا گزر چلتا ہے. میں کیا کرتی ہوں، راستے میں بیٹھ جاتی ہوں جہاں پہ چراغ جلتا ہے، جہاں پہ بجلی ہے، وہاں پہ جو ہے میں بیٹھ کر جو ہے نا روئی جو ہے کیا کرتی ہوں، میں بنتی ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ رات کے ایک وقت بادشاہ کی سواری گزری، اور بادشاہ کی جب سواری گزری تو بڑے اس کے ساتھ چراغ قمقمے بہت سی چیزیں اس کے ساتھ تھی. اس روشنی میں بھی میں نے کچھ روئی میں نے بن لیا. سوال یہ ہے عام طور پر بادشاہوں کی جو آمدنیاں ہوتی ہے ظلم و زیادتی کی ہوتی ہے. کیا وہ روئی کا بننا اور اس سے جو اجرت ہوگی کیا میرے لیے حلال ہے؟ امام احمد ابن حنبل کے پاس یہ سوال آیا. حضرت سر پکڑ کے بیٹھ گئے. پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی بہن تھی. حضرت نے جواب لکھا عام عورت اگر یہ سوال کرتی تو میں جواب میں کہتا کہ جائز ہے، لیکن تم بشر حافی کی بہن ہو، تمہارا تقوی تو بہت اونچے مقام پر ہے. تو دوستو تقوی یعنی احتیاط آدمی کتنی کرتا ہے. دیکھیں یہ سب اس لیے کہ میرے پیٹ میں حلال. آج ہم خود سوچیں بچے کتنے بچے ہیں جو حفظ قرآن کر رہے ہیں، کتنے بچے ہیں جو علم دین حاصل کر رہے ہیں، کتنے بچے ہیں جو یعنی ہمارے خود بچے دنیاوی تعلیم، لیکن سب کے اندر ایک فکر ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر ایک اطاعت فرما برداری ماننے کا جذبہ، ان کے اندر علم کا نور اترے. فرمایا حدیث میں کہ پیٹ جو ہے، پیٹ کے معدہ جو ہے نا بدن کا حوض ہے. حوض سمجھتے نا، حوض میں جو برتن میں جو ڈالا جائے گا وہ نکلے گا. حلال لقمہ اگر اس کے اندر جائے تو ہر چیز کے اندر وہ جذبات و کیفیات پیدا ہوتے. ایک واقعہ میں عرض کروں، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ دیوبند کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک گھاس کاٹنے والا تھا. اس کی آمدنی جو بھی گھاس کاٹ کر بیچتا تھا وہ اپنی آمدنی کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا تھا. 3 حصوں میں ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، ایک حصہ اپنے ماں باپ کے لیے، اور ایک تیسرا حصہ ہے اس کے 2 حصے کرتا. ایک صدقہ کرتا اور ایک جمع کرتا. وہ جمع کرتے کرتے پورے سال جمع کر کے دیوبند کے اکابرین اور سہارنپور کے سارے اکابر علماء کو جمع کر کے وہ دعوت کرتا. دعوت کیا تھی؟ دال، چاول اور گنے کے رس کی کھیر بناتا. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ ہمارے سارے علماء کو اس کی دعوت کا انتظار ہوتا تھا کہ کب اس کی دعوت آئے. جب اس کا لقمہ ہمارے پیٹ میں جاتا 40 دن تک اس کے لقمے کے انوارات ہم محسوس کرتے تھے. ہے کیا کھا کیا رہے؟ دال کھا رہے ہیں، چاول کھا رہے، گنے کا جوس پیٹ میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن اس کا اثر کیا ہے؟ کتنے واقعات ہیں. ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اس کی زیارت کرنا، آپ کی زیارت کرنا اس عورت کا خاص معمول تھا. خاص معمول. تابعین اور اولیاء اکرام کے زمانے کی خاتون. اس سے کسی نے پوچھا کہ تمہاری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیارت کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہتی ہیں 2 وجہ ہیں. سب سے پہلی وجہ نماز کا وقت جب آتا ہے اول وقت میں نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں، اور دوسرا کبھی میں نے اپنے پیٹ میں حرام تو حرام مشتبہ لقمہ بھی میں نے نہیں ڈالا. دوستو مشتبہ یعنی ایک واقعہ میں عرض کروں، بچے جو ہے نا، ایک واقعہ ہے کہ ایک فوج جو ہے مقابلے کے لیے گئی اور بادشاہ وقت بجائے خود جانے کے اپنے بیٹے کو بھیجا اس قیادت میں. کسی نے آ کر کہا کہ فوج جو ہے کیا ہے، شکست کھا کر ہار کے واپس آ رہی ہے.
بادشاہ پریشان، بیوی نے پوچھا کیا بات ہے، پریشان ہے؟ وہ کہنے لگا کہ بیٹا جو فوج لے کر گیا ہے شکست کھا کر واپس آ رہا ہے۔ بیوی کہنے لگی یہ جھوٹی خبر ہے۔ کہنے لگے کیسے؟ کہنے لگے جھوٹی خبر ہے کیسے؟ خیر بات ختم۔ جب واپس آیا بیٹا تو الحمدللہ وہ جنگ وہ محاذ جیت کر آیا۔ تو بادشاہ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تم اتنے یقین کے ساتھ کیسے تم نے کہا کہ وہ جھوٹی خبر ہے؟ تو وہ خاتون یہ کہتی ہے جس وقت میں حمل سے اور امید سے ہوئی اسی وقت سے تمہاری آمدنی کو میں نے اپنے لیے بند کر دیا۔ میں خود سے کام کر کے میں نے اسی وقت سے اپنے پیٹ میں حلال لقمہ ڈالنا شروع کیا، اور مجھے یقین تھا کہ میرا بیٹا شہید ہو سکتا ہے، شکست کھا کے پیٹ پھیر کے واپس نہیں آ سکتا، کیونکہ حلال لقمے کی تاثیر شجاعت ہے، بہادری ہے، ایمان ہے۔ حرام لقمے کی تاثیر خوف ہے، ڈر ہے، بزدلی ہے، کمینہ پن ہے۔ میں اتنا اہتمام حلال لقمے پر کی ہوں، یہ بچہ میرا پیٹ دکھا کر آئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے دوستو بہت زیادہ اہتمام کہ ہم اپنی زندگی کے اندر یہ نہیں کہ ہم صرف جو ہے ریسٹورینٹ میں جائیں تو پوچھے چکن کہاں سے لائے، بلکہ نہیں، ایک آدمی گیا ریسٹورینٹ میں، بھئی یہ چکن کہاں سے آئے؟ اس نے کہا چکن تو حلال ہے لیکن ذرا اپنی آمدنی بھی چیک کر لو۔ آدمی چکن حلال ہے لیکن جو چکن تک پہنچنے کے لیے جو آمدنی ہے، تو ہمیں کہاں؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألة وتعطفا على اهله جاء يوم القيامة وجهه ليلة البدر۔ جو شخص حلال کمائے، کیوں کمائے؟ اپنے بچوں کی پرورش کرے اور اپنے خاندان والوں کی اعانت کرے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے، قیامت میں اللہ سے اس حال میں ملے گا، اس کا چہرہ لیلۃ البدر 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں حرام لقمے کی تاثیر کیا ہے؟ حرام لقمے کی نحوست کہ آدمی کی عبادت میں سستی پیدا ہوتی ہے، دل کا نور نکل جاتا ہے، گناہوں میں ہمت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرف بہت متوجہ کیا۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگیاں، حضرات اولیاء کرام کی زندگیاں ایک تاریخ ہے، تاریخ کہ وہ صرف نماز اور مصلی پر نہیں بلکہ ان کی زندگیاں اس پر گزرتی تھی کہ ہمارے گھر حلال لقمہ آئے، اور عورتیں اس زمانے کی گھر کے اندر اس طرح کا ماحول بنائی ہوئی تھی، اپنے شوہروں سے کہتی فاقے سے رہ جائیں گے، گھر میں حرام لقمہ نہیں آنا چاہیے۔ پورا 100% تعاون گھر کی عورتوں کا مردوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ میں واقعہ عرض نہیں کر رہا، وقت ہو جائے گا، کہ عورتیں مردوں کو ہمت دلاتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف وہ حرام لقمہ نہیں آ رہا، اس کے ساتھ نحوستیں، بیماریاں، پریشانیاں اور مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اور سب سے بڑی مصیبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ گوشت کا حصہ جو حرام لقمے سے بنا ہے اس کے لیے فالنار اولا بہ، جہنم کی آگ ہی اس کے لیے مستحق ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے دوستو خود آدمی محسوس کرے، میرے دل میں رقت پیدا ہو، اللہ کا کلام سنوں، نماز میں کھڑا رہوں، دعا میں ہاتھ اٹھاؤں، دل میں ایک کپ کپاہٹ، ایک عظمت، اللہ کا دل میں میرا دل اللہ کی عظمت کو محسوس کرے، میری دعائیں قبول ہو۔ کیا میری ضرورت ہے یا نہیں؟ سوچیں خود، کیا میں کتنی لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہوں، اور پھر میں سب سے بڑی ضرورت میرے بچوں کی، کہ میں چاہتا ہوں کہ بچے میرے اطاعت گزار بنے، فرمانبردار بنے، میری سنیں۔ لیکن دوستو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا دائرہ کار ہے، وہ کیا ہے؟ کہ میں اپنی کمائی کو درست کروں، اپنی کمائی کو حلال بناؤں، کمائی کا دین سیکھوں۔ اس لیے قرآن میں کہتے ہیں نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، اللہ سے مدد طلب کرو، کس سے؟ نماز سے۔ نماز سے پہلے ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ صبر۔ وہ کون سا صبر ہے؟ نماز سے پہلے صبر بیان کر رہے ہیں اللہ۔ اس نماز سے اللہ کی مدد آ سکتی ہے جس نماز سے پہلے صبر۔ کون سا صبر؟ ہر لائن کا صبر الگ۔ ایک آدمی کوئی مجھے کچھ کہہ دے میں برداشت کر لوں، یہ اخلاقیات کا صبر ہے۔ معاملات کا اور مالیات کا صبر یہ ہے، حرام سامنے پھیلا ہوا ہے،
حرام کی آمد زیادہ ہے اس سے اپنے کو بچاتے ہوئے حلال میں جو کم مل رہا ہے اس پر میرا قدم اٹھے، یہ ہے صبر کمائی کا۔ جب اس پر میرا قدم اٹھے گا، اس کے بعد جب 2 رکعت میں پڑھوں گا، اللہ تعالیٰ اس 2 رکعت پر اللہ اپنے خزانے کھولیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں حلال لقمے کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم قنعنا بما رزقتنا وطیب لنا کسبنا وبارک لنا فیما اعطیتنا۔ اے اللہ ہم سب کی پورے امت مسلمہ کی اے اللہ مغفرت فرما۔ اے اللہ پورے امت مسلمہ کو اے اللہ صحت اور عافیت عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ حلال کمائی کے، حلال رزق کے دروازے اے اللہ ہمارے لیے، پوری امت کے لیے کھول دے۔ اے اللہ یہ حرام راستے جو امتحان کے لیے تو نے بنائے ہیں ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال عطا فرما، حلال میں برکت نصیب فرما، حرام کمائیوں سے، حرام غذاؤں سے، حرام لقمے سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔